آپ کے ذہن میں بنیادی طور پر یہ سوال ہوگا کہ جب پوری دنیا کو یہ بات معلوم تھی کہ ایران پر حملہ ہونے والا ہے اور اسرائیل نہ صرف اس کے جوہری تنصیبات پر حملہ کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اہم شخصیات پر حملہ کرے گا، تو پھر ایسا کس طریقے سے ہوا کہ پاسداران انقلاب کے سربراہ اس حملے میں شہید ہوئے، یعنی کہ کمانڈر حسین سلامی؟ اس کے بعد ان کے جوہری سائنسدان احمد رضا کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد ان کے مین یعنی کہ ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری پر حملہ ہوتا ہے، آخر کمانڈر ختم الانبیاء کے جو جنرل غلام علی ہے اس پر حملہ ہوتا ہے۔ سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ آخر دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ جب یہ بات واضح طور پر معلوم تھی کہ ایران نہ صرف جوہری تنصیبات پر حملہ کرے گا بلکہ اہم شخصیات پر حملہ کرے گا، تو پھر سوال یہ بنیادی طور پر اٹھتا ہے کہ کیا اسرائیل کی مخبری، اسرائیل کا نیٹ ورک اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ کہاں کہاں پر یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں ان سب کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ اگر یہ اپنی جگہ بھی تبدیل کرتے ہیں تو ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور دوسرا بڑا سوال یہ آتا ہے کہ آخر ان کی حفاظت کے لیے اس اقدامات کیوں نہیں کیے گئے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ حماس کے سربراہ کو بھی ایران پر حملہ کیا گیا تھا، ایران نے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیا ایران کے پاس وہ کون سی کمزوریاں موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہود و نصارہ اتنی گہری سازش کرتے ہوئے ان کے مقام کی تبدیلی کے باوجود وہاں پر پہنچ جاتے ہیں؟ کیا اسرائیل کا نیٹ ورک اور امریکہ کا نیٹ ورک اس حد تک وہاں پر موجود ہے کہ وہ انہیں جہاں کہیں پر بھی وہ چھپے ہوئے انہیں ڈھونڈ لیتا ہے؟ آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا یہ وہ الیکٹرانکس آئٹمز استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ موبائل یا دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی معلومات کا ذخیرہ ہے کہ جو انہیں ان کی جگہ تبدیل کرنے کے باوجود بھی ان کو نشانہ بنایا سکتا ہے؟ آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت عارضی طور پر فوری طور پر پاسداران انقلاب کے نئے سربراہ کا انتخاب کر دیا گیا ہے۔ جنرل احمد واحدی کو پاسداران انقلاب دے دی گئی ہے، جبکہ فوج کی سربراہی جنرل حبیب کے حوالے کی گئی ہے۔ مگر اس حوالے سے مزید معلومات میں آپ کو دیتا رہوں گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور دیکھتے رہیے انیس منصوری کے ساتھ لائیو جنگ کی اپڈیٹ۔